لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ احرام کے لفظی معنی ہے حرام کرنا، کیونکہ احرام باندھنے والے پر بعض حلال باتیں بھی حرام ہو جاتی ہیں۔ احرام والے عیسائی بھائی کو محرم اور عیسائی بہن کو محرمہ کہتے ہیں۔ احرام میں یہ باتیں حرام ہیں۔ نمبر 1، اسلامی بھائی کو سلائی کیا ہوا کپڑا پہننا، سر پر ٹوپی اوڑھنا، امامہ یا رومال وغیرہ باندھنا، مرد کا سر پر کپڑے کی گٹھلی اٹھانا۔ عیسائی بہنیں سر پر چادر اوڑھیں اور انہیں سر پر کپڑے کی گٹھلی اٹھانا منع نہیں۔ مرد کا دستانے پہننا عیسائی بہنوں کو منع نہیں۔ اسلامی بھائی ایسے موزے یا جوتے نہیں پہن سکتے جو وسط قدم یعنی قدم کے بیچ کا ابھار چھپائیں۔ ہوائی چپل مناسب ہے۔ جسم، لباس اور بالوں میں خوشبو لگانا، خالص خوشبو مثلا الائچی، لونگ، دارچینی، زعفران، جاوت، تری، کھانا یا آنچل میں باندھنا۔ یہ چیزیں اگر کسی کھانے یا سالن وغیرہ میں ڈال کر پکائی گئی ہوں، اب چاہے خوشبو بھی دے رہی ہوں تو بھی کھانے میں حرج نہیں۔ 8، جمع کرنا یا بوسہ مساس یعنی چھونا، گلے لگانا، اندام نہانی پر نگاہ ڈالنا، جبکہ یہ آخری چاروں یعنی جمع کے علاوہ کام بس شہوت ہوں۔ فحش اور ہر قسم کا گناہ ہمیشہ حرام تھا، اب اور بھی سخت حرام ہو گیا۔ کسی سے دنیاوی لڑائی جھگڑا، جنگل کا شکار کرنا یا کسی طرح بھی اس پر معاون ہونا، اس کا گوشت یا انڈا وغیرہ خریدنا، بیچنا یا کھانا، اپنا یا دوسرے کا ناخن کترنا یا دوسرے سے اپنے ناخن کتروانا، سر یا داڑھی کے بال کاٹنا، بغلیں بنانا، منہ زیر ناف لینا، بلکہ سر سے پاؤں تک کہیں سے کوئی بال جدا کرنا، وسمہ یا مہندی کا خضاب لگانا، زیتون کا یا تل کا تیل چاہے بے خوشبو ہو بالوں یا جسم پر لگانا، کسی کا سر مونڈنا خواہ وہ احرام میں ہو یا نہ ہو۔ ہاں، احرام سے باہر ہونے کا وقت آ گیا تو اب اپنا یا دوسرے کا سر مونڈ سکتا ہے۔ جوں مارنا، پھینکنا، کسی کو مارنے کے لیے اشارہ کرنا، کپڑا اس کے مارنے کے لیے دھونا یا دھوپ میں ڈالنا، بالوں میں جوں مارنے کے لیے کسی قسم کی دوا وغیرہ ڈالنا، غرض ہے کہ کسی طرح اس کے ہلاک پر باعث ہونا۔ احرام کے مکروہات، احرام میں یہ باتیں مکروہ ہیں: جسم کا میل چھڑانا، بال یا جسم صابن وغیرہ سے دھونا، کنگھی کرنا اس طرح کھجانا کہ بال ٹوٹنے یا جوں گرنے کا اندیشہ ہو، کرتا یا شیروانی وغیرہ پہننے کی طرح کندھوں پر ڈالنا، جان بوجھ کر خوشبو سونگھنا، خوشبودار پھل یا پتا مثلا لیموں، پودینہ، نارنگی وغیرہ سونگھنا، کھانے میں مذائقہ نہیں، عطر فروش کی دکان پر اس نیت سے بیٹھنا کہ خوشبو آئے، مہکتی خوشبو ہاتھ سے چھونا جبکہ ہاتھ پر نہ لگ جائے ورنہ حرام ہے۔ کوئی ایسی چیز کھانا یا پینا جس میں خوشبو پڑی ہو اور نہ وہ پکائی گئی ہو، نابو زائل یعنی ختم ہو گئی ہو۔ غلاف کعبہ کے اندر اس طرح داخل ہونا کہ غلاف شریف سر یا منہ سے لگے، ناک وغیرہ منہ کا کوئی بھی حصہ کپڑے سے چھپانا، بے سلا کپڑا رفو کیا ہوا یا پیبند لگا ہوا پہننا، تکیے پر منہ رکھ کر اوندھا لیٹنا، احرام کے علاوہ بھی اوندھا سونا منع ہے کہ حدیث پاک میں اس طرح سونے کو جہنمیوں کا طریقہ کہا گیا۔ تو یہ منہ رکھ کر اوندھا لیٹ نہیں سکتے تکیے پر، البتہ اگر گال منہ پہ رہ گیا سوتے میں تو حرج نہیں۔ تعویذ اگرچہ بے سلے کپڑے میں لپیٹا ہوا ہو اسے باندھنا مکروہ ہے۔ ہاں، اگر بے سلے کپڑے میں لپیٹا ہوا تعویذ بازو وغیرہ پر باندھا نہیں بلکہ گلے میں ڈال لیا تو حرج نہیں۔ بلا عذر بدن پر پٹی باندھنا، بناؤ سنگھار کرنا، چادر اوڑھ کر اس کے سروں میں گرہے دے لینا جبکہ سر کھلا ہو ورنہ حرام ہے۔ تہبند کے دونوں کناروں میں گرہا دینا یعنی گانٹھ لگانا، رقم وغیرہ رکھنے کی نیت سے جیب والا بیلٹ باندھنے کی اجازت ہے، البتہ صرف تہبند کو کسنے کی نیت سے بیلٹ یا رسی
وغیرہ باندھنا مکروہ ہے۔ یہ باتیں احرام میں جائز ہیں۔ مسواک کرنا، انگوٹھی پہننا جبکہ وہی جائز انگوٹھی ہو، مرد کے لیے 4.5 ماشے سے کم وزن چاندی کی ایک نگ والی جائز ہے۔ بے میل چھڑائے غسل کرنا، کپڑے دھونا مگر جوں مارنے کی غرض سے ہو تو حرام۔ سر یا بدن اس طرح آہستہ سے کھجانا کہ بال نہ ٹوٹیں، چھتری لگانا یا کسی چیز کے سائے میں بیٹھنا، چادر کے آنچلوں کو تیبند میں گھرسنا، داڑھ اکھاڑنا، ٹوٹے ہوئے ناخن جدا کرنا، پھنسی توڑ دینا، آنکھ میں جو بال نکلے اسے جدا کرنا، ختنہ کرنا، فسد بغیر بال مونڈے پچھنے یعنی حجامہ کروانا، چیل، کوا، چوہا، چھپکلی، گرگٹ، سانپ، بچھو، کھٹمل، مچھر، پسو، مکھی وغیرہ خبیث اور مضی جانوروں کو مارنا، حرم میں بھی ان کو مار سکتے ہیں۔ سر یا منہ کے علاوہ کسی اور جگہ زخم پر پٹی باندھنا، سر یا گال کے نیچے تکیا رکھنا، کان کپڑے سے چھپانا، سر یا ناک پر اپنا یا دوسرے کا ہاتھ رکھنا، کپڑا یا رومال نہیں رکھ سکتے، تھوڑی سے نیچے داڑھی پر کپڑا آنا، اس طرح اگر کپڑا آتا ہے تو حرج نہیں، اس طرح نہیں کہ یہ تھوڑی گوشت کا حصہ آ گیا۔ سر پر سینی یعنی دھات کا بنا ہوا خوان، تھال یا غلے کی بوری اٹھانا جائز ہے مگر سر پر کپڑے کی گٹھڑی اٹھانا حرام۔ ہاں محرمہ دونوں اٹھا سکتی ہے۔ جس کھانے میں الائچی، دار چینی، لونگ وغیرہ پکائی گئی ہوں اگرچہ ان کی خوشبو بھی آ رہی ہو، مثلا قورمہ، بریانی، زردہ وغیرہ، اس کا کھانا یا بے پکائے جس کھانے پینے میں کوئی خوشبو ڈالی ہوئی ہو وہ بو نہیں دیتی، اس کا کھانا پینا۔ گھی یا چربی یا کڑوا تیل یا بادام یا ناریل یا کدو کاہو کا تیل جس میں خوشبو نہ ڈالی ہوئی ہو اس کا بالوں یا جسم پر لگانا۔ ایسا جوتا پہننا جائز ہے جو قدم کے وسط کے جوڑ یعنی قدم کے بیچ کی ابری ہوئی ہڈی کو نہ چھپائے، لہذا محرم کے لیے اسی میں آسانی ہے کہ وہ ہوائی چپل پہنے۔ بے سلے ہوئے کپڑے میں لپیٹ کر تعویذ گلے میں ڈالنا، پالتو جانور مثلا اونٹ، بکری، مرغی، گائے وغیرہ ذبح کرنا، اس کا گوشت پکانا کھانا، اس کے انڈے توڑنا بھوننا کھانا، یہ سب جائز باتوں کا بیان ہوا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔